اپنی رحمت اللہ علیہ کے آپ نوازے ہیں۔ اسی پہ لا کے باندھ دو، کیا باندھ دو؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد حتى ترضى اللهم صل على محمد بعد الرضا اللهم صل على محمد أبدا أبدا سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه محروم تجھے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے
اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، آنے والوں کے حق میں، لانے والوں کے حق میں، بلانے والوں کے حق میں، سننے سنانے والوں کے حق میں، ماؤں بہنوں کے حق میں، بچوں بچیوں کے حق میں، بستی والوں کے حق میں اللہ اپنی دریائے رحمت سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سا نوالا زندگی کا آخری نوالا بن جائے۔ تاریخ پیدائش کو بتانا آسان ہے، تاریخ وفات کو بتانا ناممکن ہے۔ آدھار کا زمانہ ہے، ڈیٹ آف برتھ بتائی جا سکتی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں بتا سکتے۔ دنیا میں کب آئے اس کو بتا سکتے ہیں، دنیا سے واپسی کب ہوگی اس کو اللہ جانے۔ ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، ممکن ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر پر آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں۔ دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ ہو سکتا ہے ہمارے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ رہا ہو۔ اے اللہ ہمیں سفر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، سفر آخرت کی تیاری کو اللہ ہم سب کے حق میں آسان فرمائے۔ زیادہ لمبی امیدیں نہ باندھیں، زیادہ لمبی امیدیں باندھنا یہ ایمان کی کمال کے منافی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کا ایک جانب سلام پھیرتا ہوں، دوسری جانب سلام پھیرنے کا مجھے یقین کامل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے دوسرا سلام پھرنے سے پہلے ملک الموت آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے استنجا فرمایا، پھر آپ نے تیمم فرمایا، پھر آپ نے وضو فرمایا۔ تیمم فرمایا، تیمم کے بعد سامنے کنواں تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر وضو فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں، آپ نے پہلے تیمم فرمایا پھر وضو فرمایا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تیمم کیا بعد میں وضو کیا، حالانکہ کنواں قریب میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک کنواں قریب تھا لیکن ملک الموت اس سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کو ہم سب کے حق میں آسان فرمائے۔ ہم دنیا کی فکروں میں کیسے الجھے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے ہم سوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، آخرت کے تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ دیکھو کسی پر ڈیپینڈ نہ رہنا، اپنی تیاری اپنے موت سے پہلے خود کر لینا۔ ہم اپنے والدین کی قبر پر نہیں جاتے، ہماری نسلیں ہماری قبروں پر کیوں آئیں گی؟ کسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں، اپنی تیاری خود کریں، موت سے پہلے موت کی تیاری کا ماحول بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں ماحول بنانے کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماحول بنانے کی محنت یہ نبیوں کی سنت ہے، ماحول بنانے کی محنت یہ صحابہ کی سنت ہے، ماحول بنانے کی محنت
یہ مشائخ حقہ کی سنت ہے، اور ماحول بنانے کی محنت کو نظر انداز کر کے محل بنانے کی محنت میں لگنا یہ فرعون کا طریقہ ہے، یہ حامان کا طریقہ ہے، یہ شداد کا طریقہ ہے، یہ ابی بن خلف کا طریقہ ہے، دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ماحول بنانے کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیوں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، پردے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیک نے، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، بینا جو ہم کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ ماحول بنانے کی محنت میں لگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، محل بنانے کی محنت میں لگنا یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ آئیے ہم دینی ماحول بنانے کی محنت کو اپنانے کا آج عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہماری بستیوں کا ماحول ایمانی بن جائے، نورانی بن جائے، قرآنی بن جائے، عرفانی بن جائے۔ آئیے ہم سب مل کر آج اس کا عزم مصمم کرتے ہیں۔ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا، ایمان کی محنت کو چھوڑا، آخرت کی تیاری کو چھوڑا تو نظام خراب ہو گیا، نظام برباد ہو گیا۔ پوری بستی کی مسجدوں میں تلاش کریں، آپ کو اس دنجے کے لیے ڈلا نہیں ملے گا، گناہ کے لیے عورتیں مل جائے گی۔ محنت کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا، ایمان کی محنت کو چھوڑا، اعمال کی محنت کو چھوڑا، سنن کی محنت کو چھوڑا، واجبات کی محنت کو چھوڑا تو نظام خراب ہو گیا۔ اس دنجے کے لیے ڈلا کسی مسجد کے وضو خانے پر، طہارت خانے پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، گناہ کے لیے عورتیں بہت مل جائیں گی۔ اے اللہ ماحول بنانے کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، جو محنت کرے گا، فکر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ محنت کیجیے، محنت کا رخ بدلیے۔ ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن دنیا پر، فانی ہونے والی دنیا پر، باقی رہنے والی آخرت پر ہمارا محنت کا مزاج ختم ہو گیا۔ ہم نے دنیا دنی پر محنت کی، ہم نے مال کمانے پر محنت کی، ہم نے محل بنانے پر محنت کی۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم روٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو کوئی بیل نہیں تو ہلوں میں جتا رہے، اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو قرآن کا وارث ہے، تو نبی کا امتی ہے۔ تجھے چاہیے اللہ کے گھر کی آبادی کی فکروں میں لگا رہے، ماحول بنانے کی محنت میں لگا رہے۔ ہم نے ماحول بنانے کی محنت کو چھوڑا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہمیں دوبارہ اپنی محنت کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ماحول بنانے کی محنت کو اپنایا، صحابہ نے سچ کی محنت کو اپنایا، صحابہ نے ایمان کی محنت کو اپنایا، صحابہ نے قرآن کی محنت کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پاکیزہ ایمانی ماحول معاشرہ ان کی محنت کی برکت سے انہیں عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے، ہمارے اس مجمع کو قبول فرما دے، ہمارے پڑوس کو
قبول فرما لے، ہماری خواتین کو قبول فرما لے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو قبول فرما لے۔ آج ہمارے گھروں میں بے دینی کا ماحول اپنے عروج پر ہے، آج ہماری بستیوں میں بے دینی کا ماحول، بے حیائی کا ماحول، بے حجابی کا ماحول اپنے عروج پر آیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ ہم نے صحیح محنت کو چھوڑا، ہم نے ایمان کی محنت کو چھوڑا، اس لیے شیڈیول خراب ہو گیا، نظام خراب ہو گیا۔ ہماری بستی کا واقعہ ہے، ہمارے شہر کا واقعہ ہے۔ بقرعید والے دن ایک جوان نے اپنی ماں کے تھپڑ مارا، اپنی ماں کے تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، تیسرا تھپڑ مارا، ماں کے دانت سے خون آ گیا، ماں کے منہ سے خون آ گیا۔ بچانے کے لیے بوڑھا باپ بیچ میں آیا تو اس درندے نے، اس ظالم جوان نے اپنے باپ کو دھکا لگایا، باپ پر جا کر گرا اور یہ کہتا ہے مکان خالی کر، مکان خالی کر، مکان خالی کر، مکان میں میرے پیسے لگے ہیں، مکان خالی کر، مکان میں میرے پیسے لگے ہیں۔ 15 سالہ جوان بہن بھائی کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے، کہتی ہے تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ میری ماں پر ہاتھ مت اٹھا، میرے باپ پر ہاتھ مت اٹھا، مجھے نیلام کر دے، مجھے نیلام کر دے، مجھے نیلام کر دے، اپنا پیسہ لے لے، میری ماں پر ہاتھ مت اٹھا، میرے باپ پر ہاتھ مت اٹھا۔ اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں نبی کیا دے کر گئے تھے، ہمیں نبی اس کشتی میں سوار کر کے گئے تھے اور یہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، دنیا کی رغبت ہمارے دلوں سے نکال کر اعمال کی رغبت ہمیں عطا فرما دے، مال کی رغبت ہمارے دلوں سے نکال کر اعمال کی رغبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ خدا کی قسم جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حلال ہو حرام ہو سچی ہو جھوٹی ہو ہماری تجوری بھر جائے، میری ان سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے جنازوں میں کثرت سے شرکت کیا کرے، نماز جنازہ کا اہتمام کیا کرے، مردوں کو قبرستان میں لے جا کر دفن کیا کرے اور یہ دیکھا کرے مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے کر گیا ہے، مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا گیا ہے۔ میری بڑی مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے وہ لوگ جو حرام سے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، جو لوگ یہ فرمایا حرام سے اپنے محل بنا رہے ہیں، وہ مرنے والوں کے ساتھ قبرستان میں جایا کرے اور یہ غور سے دیکھا کرے مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا دفن ہوا ہے۔ کچھ نہیں جاتا، اللہ کی عزت کی قسم 6 میٹر صرف کفن کا کپڑا ساتھ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں ساتھ جاتا۔ اعمال ساتھ جاتے ہیں، نمازیں ساتھ جاتی ہیں، روزے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ساتھ جاتا ہے، اخلاق ساتھ جاتے ہیں، دین متین کی محنت ساتھ جاتی ہے، ایمان و یقین کی محنت وہاں کام آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پورے مجمع کو عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج ہم مل کر عزم مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایمان کی محنت کو اپنائیں گے، ایمان کی محنت کو اپنائیں گے۔ دیکھو گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے ایندھن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ ہماری زندگی میں تلاوت نظر آئے گی، ہماری زندگی میں سنتیں نظر آئیں گی، ہمارے معاشرے میں دین متین نظر آئے گا، ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں میں حیا حجاب نظر آئے گا۔ اے اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنا جنازہ اٹھنے سے پہلے امام کے آگے لائے جانے سے پہلے ماحول بدل دیجئے، ماحول بدل دیجئے، چہرہ بدل دیجئے، نظام زندگی بدل دیجئے، ماڈل بدل دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہر میں پیدا ہوا، اللہ نے
پوچھیں گے کس بستی میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھیں گے کس ملک میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھیں گے کس خاندان میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھیں گے کس قبیلے میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھیں گے کس چہرے پر دفن ہوا، اللہ ضرور پوچھیں گے کس شہر میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا کس صوبے میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا کس ملک میں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا کس چہرے پر دفن ہوا، اللہ ضرور پوچھیں گے کس شہر میں پیدا ہوا۔ یہ میرا انتخاب نہیں، میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ کس گھر میں پیدا ہوا یہ میرا انتخاب نہیں، میری چوائس نہیں، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ کس چہرے پر کس مہرے پر دفن ہوا یہ میرا انتخاب ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری چوائس ہے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں دین لائیں گے، ایمان لائیں گے، سنن و شریعت لائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ ہیں، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، امام صاحب نے امامت کی، مقتدیوں کا بھی فائدہ ہے، امام صاحب کا بھی فائدہ ہے۔ یہ فرمایا ڈاکٹر نے مریضوں کا علاج کیا، مریضوں کا بھی نفع ہے، ڈاکٹر کا بھی نفع ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بھلائیوں کا حکم دیا، اللہ نے برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اس میں ہمارا نفع ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وقت کے نبی نے، وقت کے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا دین بتایا، اللہ کا دین سنایا، اس میں قوموں کا بھی نفع ہے، وقت کے نبیوں کا بھی نفع ہے۔ میرے نبی نے ہم کو دین بتایا، صحابہ کو دین بتایا، صحابہ کا بھی نفع ہوا، نبی کا بھی نفع ہوا۔ لیکن اللہ نے ہمیں دین بتایا، اللہ نے بھلی بات بتائی، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اس میں ہمارا نفع ہے۔ نماز کا حکم ہمارے نفع کے لیے، تلاوت کا حکم ہمارے نفع کے لیے، زکات کا حکم ہمارے نفع کے لیے، سنن و شریعت کا عمل کا حکم ہمارے نفع کے لیے۔ امام کے آگے لائے جانے سے پہلے ہم سب توبہ کریں، ان قریب ہم امام صاحب کے آگے لائے جائیں گے، ہم امام صاحب کے آگے لائے جائیں گے، خود نہیں آئیں گے، چار لوگ ہمیں کاندھوں پر سوار کر کے ہماری چار پائی کو اٹھا کر امام صاحب کے آگے لا کر رکھیں گے، اور پھر نماز جنازہ ہوگی۔ انوکھی نماز ہے جنازے کی نماز، چار تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، پڑھاؤ واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میں رکعت شریف کی اللہ اکبر۔ عجیب نماز ہے، انوکھی نماز ہے، نہ قیام یہ فرمایا، نہ قرات ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ سبت ہے، میں ہوں اور میرا جنازہ ہے۔ ایک قریب آقا امام کے آگے لائے جانے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ موت کی تیاری میں لگیں گے۔ اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں پر مضبوطی کے ساتھ جمیں گے۔ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، اے اللہ سب سے اہم نماز کا حکم ہے، سب سے سخت آرڈر نماز کا ہے۔ اے اللہ نمازوں کا شوق عطا فرما دے، نمازوں کا ذوق عطا فرما دے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوا، ہمارا ایمان ضعیف ہو، ہمارے لیے نمازیں مشکل ہو کر رہتے ہیں۔ دوست کی اماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے، دوست کی اماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے چھبڑا چلا گیا، نماز فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا۔ دوست کی اماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے چھبڑا چلے گئے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آ سکے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر کرم فرما دے، نمازوں کا شوق عطا فرما دے، نمازوں کا ذوق عطا فرما دے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں، نماز سے بڑا کوئی آرڈر نہیں۔ فجر کی نماز پر جو وعدہ بیان کیا گیا وہ وعدہ حج پر بھی نہیں ہے، قربانی پر بھی نہیں ہے، وہ وعدہ روزوں پر بھی نہیں ہے، جو وعدہ فجر کی نماز پر ہے۔ اللہ کے
کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ کی زیارت اگر کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نمازوں کا اہتمام کر لینا، فجر کی نمازوں کی پابندی کر لینا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، انکم سترون ربکم عیانا فإن استطعتم الا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس فافعلوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جنت میں اپنے رب کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کا اہتمام کر لینا، فجر کی نماز کی پابندی کر لینا۔ اے اللہ پورے مجمع کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آئی ہوئی خواتین کو نمازوں کا اہتمام عطا فرما دے، آئی ہوئی ماؤں بہنوں کو پردے کا اہتمام نصیب فرما دے۔ نماز کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اگر یہ دو اہتمام ہماری خواتین میں آ جائیں تو ہمارے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جس گھر میں جس جہاں دیواری میں پردہ ہوگا وہاں اللہ برکت فرمائیں گے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں بے برکتی ہوگی، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں بے برکتی ہوگی۔ اے اللہ ہماری خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پردے کا شوق عطا فرما دے، پردے کا ذوق عطا فرما دے۔ آج کی ماؤں کو، آج کی بہنوں کو، آج کی بچیوں کو کپڑے کی خریداری کا شوق ہے، جسم چھپانے کا شوق نہیں ہے، پردے کی یہ فرمایا کپڑے کی خریداری کا شوق ہے، کپڑے کی خریداری کا شوق ہے، برقعے کی خریداری کا شوق ہے، دوپٹے کی خریداری کا شوق ہے۔ خدا کی قسم جسم چھپانے کا شوق نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹی نے 15 پیون والی چادر میں اپنے جسم کو چھپایا اور ہماری بیٹی 2000 کے برقعے میں بھی جسم کی نمائش کرتی ہے۔ میرے نبی کی بیٹی نے 15 پیون والی چادر میں اپنے جسم کو چھپایا اور ہماری بیٹی 2000 کے برقعے میں جسم کی نمائش کرتی ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ 2 کروڑ والی انٹرنیشنل پجیرو کار 200 کی اسپیڈ پر انٹرنیشنل ہائی وے پر دوڑے، اس کے بریک فیل ہو جائے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارا نقصان ہماری خواتین کی بے پردگی سے ہو رہا ہے، بے حیائی سے ہو رہا ہے، بے حجابی سے ہو رہا ہے۔ 2 کروڑ والی انٹرنیشنل کار 200 کی اسپیڈ پر انٹرنیشنل ہائی وے پر دوڑے، اس کے بریک فیل ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ہماری بچیوں کی بے دینی سے ہو رہا ہے، بے پردگی سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ پردے کا شوق عطا فرما، پردے کا ذوق عطا فرما، پردے سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت کرے خواتین، نیت کرے کہ پردے کا اہتمام کریں گے، حیا کا اہتمام کریں گے، حجاب کا اہتمام کریں گے۔ میری والدہ محترمہ، میری والدہ محترمہ جو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی 10ویں نمبر کی صاحبزادی ہے، وہ مکان کی چھت پر کبھی بغیر برقعے کے نہیں جاتی تھی۔ میری والدہ محترمہ مکان کی چھت پر بغیر برقعے کے نہیں جاتی تھی۔ اے اللہ پردے کا شوق عطا فرما، پردے کا ذوق عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، حجرہ انور میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی نبی کے گھر میں تشریف لا رہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ سے فرمایا اے صفیہ آپ اندر ہو جائیں، آپ اندر ہو جائیں، ذرا پردہ کر لیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، دیکھو میرے نبی نے کیا جواب دیا۔ اس جواب کو موبائل کی اسکرین پر لکھ لینا، اس جواب بیڈ روم کی دیوار پر لکھ لینا، اس جواب کو اپنے دل کی دیوار پر
سوار کو، اس جواب کو مسجد کے دروازے پر لکھ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا اندر ہو جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نابینا نہیں ہے، تیرے تو آنکھیں، تو نابینا نہیں ہے، تیرے تو آنکھیں ہیں۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ اور شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر یہ ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرتے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیک نے، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیک نے۔ بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ ہمارے جوان نیت کریں گے انشاءاللہ تنہائی میں موبائل نہیں چلائیں گے، اسکرین ٹچ سے بچ، اسکرین ٹچ سے بچ، اسکرین ٹچ سے بچ۔ اے اللہ موبائل کی اسکرین پر برائیوں کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موبائل میں گھس کر حوران جنت تلاش کرنے سے، جنت کی حوروں کو تلاش کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ دیکھو آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بچی ہے تو کل کو میری بچی آپ کے موبائل میں بھی پہنچے گی۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے تو کل کو میری بہن بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے گی۔ یہ اللہ کا مزاج ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی عادت ہے۔ کبوں میں کبا پیدا ہوگا، بگلوں میں بگلا پیدا ہوگا، گدھوں میں گدھا پیدا ہوگا، گھوڑوں میں گھوڑا پیدا ہوگا، فرمانبرداروں میں فرمانبردار پیدا ہوگا، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوگا۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے، دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو میری بہن بیٹی بھی دوسروں کے موبائل میں جائے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ کتے کے بلے نالی میں جاتے ہیں، بکری کے بچے نالی میں نہیں جاتے، کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے، طوطے کے بچے مرچ کھاتے ہیں۔ کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، تنہائی کا اثر میری نسلوں پہ بھی پڑے گا۔ صرف میرا مسئلہ نہیں، میری اولاد کا مسئلہ ہے۔ اے نوجوانوں نیت کرو کہ انشاءاللہ موبائل کی اسکرین پر برائیاں نہیں دیکھیں گے، تنہائی میں نیک کی دنیا میں گھس کر جنت کی حوروں کو تلاش نہیں کریں گے۔ ایک عالم نے لکھا ہے جو نوجوان تنہائی میں نیٹ چلائے گا یا گھر والی کے پاس بیٹھ کر نیٹ چلائے گا، اللہ اس کے بچوں کو ممبر والا نہیں بنائے گا، محراب والا نہیں بنائے گا، اس کے بچے شراب والے ہوں گے، زنا والے ہوں گے، بدیوں والے ہوں گے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب توبہ کریں، امام بھی توبہ کرے، مؤذن بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، عالم بھی توبہ کرے، داعی بھی توبہ کرے، مدرسے والا بھی توبہ کرے، اسکول والا بھی توبہ اسکول والا بھی توبہ کرے، کالج والا بھی توبہ کرے، آنے والا بھی توبہ کرے، لانے والا بھی توبہ کرے، بلانے والا بھی توبہ کرے۔ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں۔ اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ رات کا کچھ حصہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے بھی فارغ کریں گے۔ رات میں رونے والوں کو آسمان والے پسند کرتے ہیں، رات میں رونے والوں کو سنا جاتا ہے۔ اے کریم آقا ہمیں راتوں میں اللہ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دروازے پر، آپ کے در پر، میرے در پر یا آپ کے در پر رات کے 3 بجے کوئی آ کر دستک دے، کوئی آ کر دستک دے، ہم آئیں دروازہ کھولیں، مجھے کون وہ کہے میری بچی بیمار ہے،
میری بچی بیمار ہے، مجھے ڈاکٹر کے جانا ہے، خدا میری مدد کر، اللہ کے لیے میری مدد کر، مجھے ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ بتائیے پتھر دل انسان کیا اس کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ بندے نے بندے سے رو کر مانگا تو بندے نے بندے کو عطا کیا، بندے نے بندے سے رو کر مانگا تو بندے نے بندے کو عطا کیا۔ بندہ رب سے رو کر مانگے تو کیا رب محروم کرے گا؟ رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے راز و نیاز میں گزارتا ہے، رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزارتا ہے۔ رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے۔ جو صحبت ہے وہ بھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاون ہے۔ رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو صحبت ہے وہ بھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاون ہے۔ رات کے آخری حصے میں 10 منٹ اللہ سے مصلی پر بیٹھ کر خدا را راز و نیاز کر لیا کرو، اللہ سے کہا کرو اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں، اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں، اور اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے خالق، مجھے معاف کر دے مالک۔ اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں، بہت سی بندی ہیں، پر میرا تیرے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے آقا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، اللہ ضرور معافی کا فیصلہ لکھے گا۔ اللہ سے کہنا لکھ دے، اللہ مجھے تیری عزت کا واسطہ لکھ دے، میری معافی کو لکھ دے، میری معافی کو لکھ دے، میری مغفرت کو لکھ دے۔ اے اللہ مجھے اپنا لاڈلا بنا دے، مجھے اپنا لاڈلا بنا دے۔ اے اللہ میری قبر کو، میری آخری آرام گاہ کو میرے بیڈ روم سے زیادہ آرام دہ بنا دینا۔ اے اللہ میری قبر کو، میری آخری آرام گاہ کو میرے بیڈ روم سے زیادہ آرام دہ بنا دینا۔ مانگنے کا ٹائلنٹ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ ایک غریب آقا ہمیں مانگنا سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رات کے آخری حصے میں 2 گانا نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے، گریہ وزاری کریں گے، اپنے لیے ہدایت مانگیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والی کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، پڑوس کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے، امت کے ایک فرد کے لیے اللہ سے ہم ضرور ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اللہ سے ضرور ہدایت کی بھیک مانگیں گے۔ اور اللہ سے یہ نہ کہنا میری بیماری بڑی ہے، بلکہ بیماری سے کہنا میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ سے نہ کہنا میرا قرضہ بڑا ہے، بلکہ قرضے سے کہنا میرے اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ وہی تو رب ہے، وہی تو سب ہے، اسی کا سب ہے، اسی پہ سب ہے، اسی میں سب ہے۔ وہی تو جب تھا، وہی تو اب ہے، ارے وہی تو رب ہے، وہی تو سب ہے، اسی کا سب ہے، اسی پہ سب ہے، اسی میں سب ہے۔ وہی تو جب تھا، وہی تو اب ہے، ارے وہی تو رب ہے۔ جو یوسف کا رب تھا وہی میرا رب ہے، جو یوسف کا رب تھا وہی میرا رب ہے۔ ویران کنویں سے یوسف کو کس نے نکالا؟ یوسف کو بادشاہ کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جو یوسف کا رب تھا وہی میرا رب ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اس مجمع پر رحم فرما دے، آئی ہوئی خواتین پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا پر رحم فرما دے، مولانا ریاض پر رحم فرما دے، طاہر بھائی پر رحم فرما دے، ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اعمال کی نسبت پر موت تک آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئے ہو تو نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزم لے کے جانا کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو اپناؤں گا، ایمان کی محنت کو اپناؤں گا، قرآن کی محنت کو اپناؤں گا، سنن کی محنت کو اپناؤں گا، واجبات کی محنت کو اپناؤں گا۔ اے اللہ ہمیں اپنی گھر والوں پر محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مکان پر محنت نہ کرو، مکان میں بسنے والوں پر محنت کرو، مکان پر محنت نہ کرو، مکان میں بسنے والوں پر محنت کرو۔ اے اللہ ہماری خواتین کو دین سکھا دے، ایمان سکھا دے، اعمال سکھا دے، سنن و واجبات پر عمل کا جذبہ سکھا دے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بارشیں نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ماں میں دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بارشیں نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ماں میں دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو
जाती है। हमारी ख़वातीन नियत लेके जाएं, इरादा लेके जाएं, अज़्म लेके जाएं कि इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम, हया का एहतमाम, हिजाब का एहतमाम, सादगी का एहतमाम, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम, तस्बीह का एहतमाम। हमारे घर में तस्बीह नजर नहीं आती, हमारे घर में मोबाइल नजर आता है। पहली औरतें घर का काम काज करके जब फारिग हो जाती थी तो तस्बीह लेके लेट जाती थी, उसी में आंख लग जाती थी। आज की खवातीन घर का काम काज करके फारिग होती है तो मोबाइल लेके लेट जाती है, बुराइयां देखती है, बदियां देखती है। कोई तो वजह है, कमाते कमाते मकरूज हो गए, खाते खाते मरीज हो गए, पहनते पहनते बहाना बेहिजाब हो गए, दिल के बबूले जल गए, सीने के दाग से मेरे घर को आग लगी है, घर के चिराग से लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, रेशम का कीड़ा रेशम को खा गया, धान का कीड़ा धान को खा गया, अनाज का कीड़ा अनाज को खा गया। 15वीं सदी का मुसलमान मेरे नबी की शरीयत को खा गया। मौलाना कोई वजीफा बता दे, मौलाना कोई आमिल बता दे, मौलाना कोई तस्बीह बता दे। बच्ची जवान है, रिश्ता नहीं आता, अम्मा बीमार है, शिफा नहीं होती, रोजी में बरकत नहीं होती, पार्टनर ने धोखा दिया है, सर ढांकता हूँ तो पाँव खुल जाते हैं, पाँव ढांकता हूँ तो सर खुल जाता है। मौलाना मुझे कोई वजीफा बता दे, मौलाना मुझे कोई वजीफा बता दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की गुलामी से बढ़कर कोई वजीफा नहीं, नबी की गुलामी से बढ़कर कोई वजीफा नहीं, नबी की सुन्नत से बढ़कर कोई वजीफा नहीं, नबी की मोहब्बत से बढ़कर कोई वजीफा नहीं, नमाजों से बढ़कर कोई वजीफा नहीं। सुन्नत के मुआफिक जिंदगी का सफर पूरा करो, सुन्नतों को अपनाओ, शरीयत को अपनाओ, सादगी को अपनाओ, शादियों को सादा बनाओ, शादियों को सादा बनाओ, शादियों में दीन का लिहाज करो, ईमान और यकीन के मुताबिक शादियों को करो, ईमान और यकीन के मुताबिक लेन देन का एहतमाम करो। शादी से पहले लड़के वाले खूबसूरती तलाश करते हैं, लड़की वाले माल वालों को तलाश करते हैं। शादी से पहले लड़के वाले खूबसूरती तलाश करते हैं और लड़की वाले माल वालों को तलाश करते हैं। जब शादी हो जाती है फिर कहते हैं मौलाना ये नमाज तो पढ़ती नहीं, ये रोजा तो रखती नहीं, ये तिलावत तो करती नहीं। माल वालों को कुरान वालों में से लाते, कुरान वाली मिल जाती, नमाज वालों में से लाते, नमाज वाली मिल जाती, सुन्नत वालों में से लाते, सुन्नत वाली मिल जाती, शरीयत वालों में से लाते, शरीयत वाली मिल जाती। मेरे नबी की 4 बेटी हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे नबी फातिमा से करती थी, सबसे ज्यादा लगाओ फातिमा से था, सबसे ज्यादा गुर्बत वाले घर में, गुर्बत वाले शख्स के निगाह में फातिमा को भेज दिया। अली के पास कुछ नहीं था, हज़रत अली के पास कुछ नहीं था, न माल के साथ रुखसत किया, न माल वाले के निगाह में पेश किया। लड़के वाले खूबसूरती तलाश कर रहे हैं, लड़की वाले माल वालों को तलाश कर रहे हैं। दीन को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, अमाल को छोड़ा, सुनन और शरीयत को छोड़ा। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे। नियत लेके जाना, इरादा लेके जाना, अज़्म लेके जाना तो इंशाअल्लाह जिंदगी का रुख बदलूंगा, जिंदगी में तब्दीली लाऊंगा, फिक्र आखिरत का एहतमाम करूंगा, 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ अदा करूंगा, रग़बत के साथ अदा करूंगा, मोहब्बत के साथ अदा करूंगा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा बहुत पाबंदी के साथ मस्जिद में सफ़े अव्वल में जाकर इंशाअल्लाह अदा करने की कोशिश करूंगा। मस्जिद का खूंटा बनने की कोशिश करो, मस्जिद का खूंटा बनने की कोशिश करो। हर महल्ले में, हर बस्ती में आपको कुछ लोग वो नजर आएंगे जो 12 महीने नमाज पहले सब में आके अदा करते हैं। खुदा की कसम उनके जनाजों में पूरी बस्ती वाले गमगीन होते हैं, इमाम मस्जिद की आंखें नम हो जाती हैं। मस्जिद का खूंटा चला गया, मस्जिद का खूंटा चला गया। मस्जिद के खूंटे बनने की कोशिश करो। ए अल्लाह हमें सफ़े अव्वल का नमाजी बना दे, तकबीर ऊला का नमाजी बना दे। ए अल्लाह मस्जिद में एहतमाम और एहतराम के साथ, बेबंदी के साथ आने की तौफीक अता फरमा दे। ठोस ईमान वाला मस्जिद में आने के बाद
جانے کی جلدبازی نہیں کرتا، کمزور ایمان والا، سے ایمان والا مسجد میں آنے کے بعد جانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، سلام پھیرتے ہی جانا ہے، سنت بعد میں دیکھیں گے، وطر بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہ کیجیے، عابد نہ بنو، عاشق بنو۔ عاشق رکا رہتا ہے، عابد بھاگ جاتا ہے، عاشق رکا رہتا ہے، ارے صاحب نفلیں پڑھ لیں، ارے صاحب دعا مانگ لیں، ارے صاحب درود پاک پڑھ لیں، ارے صاحب تھوڑی دیر کلام پاک پڑھ لیں۔ اے اللہ ہمیں مسجد میں جمنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری خواتین بھی 5 وقتہ نماز اہتمام کے ساتھ کرے، وہ ایام جس میں نماز منع ہے اس میں کم از کم اتنا کرے، قبلہ رخ بیٹھ کر استغفار پڑھتی رہا کرے، اللہ کو یہ عمل پسند آئے گا۔ ہمارے گھروں سے نماز کا شوق نکلا ہوا ہے، نمازوں کا ذوق نکلا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ لکھا ہے کتاب میں، بنگلہ دیش میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بنگلہ دیش میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کا دن ہے، رخصتی کا وقت ہے، دوپہر کا پروگرام ہے، فنکشن ہال میں شادی ہو رہی ہے۔ اس لڑکی نے، نئی نویلی دلہن نے اپنی بہن سے کہا مجھے نماز پڑھوا دے، نماز ظہر ادا کرا دے۔ بہن نے، بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا تو اب رخصت ہونے والی ہے، وہیں جا کے نماز ادا کر لینا، یہاں کوئی موقع نہیں ہے، نماز کا موقع نہیں ہے، نماز کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا مجھے نماز پڑھوا دے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تو ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، گھر بار یاد آتا ہے، بھائی یاد آتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گھر یاد آتا ہے، اسے نماز یاد آ رہی ہے۔ مریم مجھے نماز پڑھوا دے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ مریم سے شبنم نے کہا، مریم کہتی ہے ٹھہر جا، رخصت ہو رہی ہے۔ یہ کھڑی ہوتی ہے، واش روم میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، لپک کے آتی ہے، نماز کی نیت باندھتی ہے۔ لکھا ہے کتاب میں 1 رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کی، بڑی محبت کے ساتھ ادا کی، بڑی رغبت کے ساتھ ادا کی۔ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں فرمایا جن فکروں پر زندگی بسر کرے گا انہی فکروں پر موت دیں گے، جن اعمال پر جن زندگی بسر کرے گا انہی اعمال پر موت دیں گے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے، کہ زمانہ میرے مثال دے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مالو سر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ کی مدد آئی تو گردے کی پتھری بغیر آپریشن کے بعد آ گئی، اللہ کی مدد رکی تو لیزر آپریشن بھی ناکام ہو گیا، لیزر آپریشن کے بعد بھی درد نہ گیا۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی مدد کو مانگو، اللہ سے دین متین پر محنت کو مانگو، ایمان و یقین کو بنانے کو مانگو، ایمان کو بناؤ، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بڑھاؤ۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ٹکڑے سناؤ، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق
अता फरमाए, रोने धोने की तौफीक अता फरमाए, रोने धोने की तौफीक अता फरमाए। आंसू ना आए तो आंसू की शक्ल बना लेना, आंसू ना आए तो आंसुओं की शक्ल बना लेना, रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लेना। देखो रात के आखिरी हिस्से में रोने वालों को माफ किया जाता है, उनको सुना जाता है, उनको अपना लाडला भी बनाया जाता है। हमारा अल्लाह ना करे हमारी बहन से, हमारी बेटी से कोई बड़ा गुनाह हो जाए, कोई बड़ी खता हो जाए, बस्ती में माँ बाप बदनाम हो जाए, माँ बाप रुस्वा हो जाए, माँ बाप बच्ची से सलाम कलाम प्यार बंद कर दे। ये बच्ची रात के आखिरी हिस्से में रोकर अपनी माँ से माफी मांगे, बाप से माफी मांगे। एक मौका दे दे बाबा, एक मौका दे दे अम्मा। माँ बाप मौका देते हैं कि नहीं देते? माँ बाप मौका देते हैं कि नहीं देते? ये गुनहगार अल्लाह से कहे एक मौका दे मेरे अल्लाह, एक मौका दे मेरे अल्लाह। मैंने सूद पर कमाया, मैंने ब्याज पर कमाया, मैंने रिश्वतों का लेन देन के साथ कमाया, मैंने जुल्म के सहारे के साथ कमाया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे अल्लाह। मुझे बताओ क्या करीम अल्लाह, क्या रहीम अल्लाह माफ नहीं करेगा? एक जालिम बाप अपने बच्चे को माफ कर सकता हो, एक पत्थर दिल माँ अपनी बच्ची को माफ कर सकती हो, रोने धोने पर एक उस्ताद अपने शागिर्द को माफ कर सकता हो, रोने धोने पर एक जालिम शराबी शौहर अपनी घरवाली को माफ कर सकता हो। तो क्या मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, मेरा सत्तार अल्लाह, मेरा वहाब अल्लाह, मेरा गफ्फार अल्लाह गुनहगार बंदे को माफ नहीं करेगा? हदीस में जगह जगह अल्लाह के नबी ने ऐसे वाक़यात बताए, सुनाए। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लाह हमारा हदीस से और हदीस वालों से रिश्ता नाता मजबूत कर दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, न आसमान में पानी बरसाता है, न जमीन दाना उगाती है, न चारा है, न चरी है, न पत्ता है, न पत्ती है, न फल है, न फूल है। तालाब खुशक हो गए, कुएं खुशक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक जंगल में गए, वहां जाकर सलात इस्तिस्का पढ़ी, बारिश की नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ए मूसा इस मजमे में एक गुनहगार है, एक खताकार है, उसने कभी कोई भला काम किया ही नहीं, कोई नेक काम किया ही नहीं, हमेशा सुनो। ए मूसा ऐलान कर दे, मुनादी कर दे, इस मजमे वालों से कहते आज वो जवान उठकर चला जाए, वो शख्स उठकर चला जाए, हम अभी बारिश बरसाएंगे, वादा करते। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई देखो अल्लाह के वास्ते उठकर जाओ, अल्लाह के वास्ते चले जाओ, जो साथी ऐसे चला जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं बारिश बरसाऊंगा, मैं बादलों को हुक्म दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऐलान पर मजमे में सबका तारीफ हो गया। एक जवान ने गर्दन झुकाई, अपने दिल पर नजर डाली, तूने आज तक कोई भला काम किया नहीं, नेक काम किया नहीं, तेरी जवानी जिना में, बदकारियों में, नशे में घिरी पड़ी है। इस जवान ने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, गर्दन झुकाकर अपने सर पर एक कपड़ा डालकर अल्लाह से राज़ो नियाज की, चंद आंसू के कतरे अल्लाह के सामने पेश किए। अल्लाह से कहा एक मौका दे मेरे अल्लाह, एक मौका दे मेरे अल्लाह, एक मौका दे मेरे अल्लाह, अल्लाह मुझे एक मौका दे। आज तक गुनहगार बन के जी रहा था, अब तेरा पर सच्चा फर्माबरदार बन के जीऊंगा, फर्माबरदारी के साथ जीऊंगा। अभी कोई मजमे से उठा नहीं, बादल आ गए, बादल छा गए, खूब पानी बरसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, अल्लाह क्या बात है, अभी तो मजमे में कोई उठा भी नहीं, तूने रहम फरमाकर इरशाद हुआ, जिससे नाराज होकर बादलों को रोककर उससे राजी होकर उसकी मोहब्बत बारिश अता की है, बादलों को हुक्म दिया है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। उलमा ने लिखा है सच्चे दिल से तौबा करने वालों को माफी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है, आप रात में गश्त फरमा रहे हैं,
مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے کوچوں میں، مدینے کے جنگلات میں حضرت عمر کوڑا لے کے نکل جاتے تھے، کوڑا لے کر۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کا رعب حجاج بن یوسف کی تلوار سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کا رعب حجاج بن یوسف کی تلوار سے بھی زائد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں کوچوں میں گشت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے رات میں دیکھا ایک جوان ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے بھاگا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھہر جا اے جوان۔ وہ جوان رک گیا، سہم گیا، لرز گیا، کانپ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ دلی دل میں توبہ کی، دلی دل میں توبہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، گھٹی پر ایک مارا اور فرمایا شرم نہیں آتی؟ مدینے کی گلیوں میں شراب لے کے جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب لے کے چلتا ہے۔ یہ جوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے کھولو پھر بولو۔ شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو۔ شراب نہیں شہد ہے، پہلے تولو پھر بولو، پہلے چاٹو پھر بولو، پہلے دیکھو پھر بولو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف شرابی کے شہر کو دیکھ رہے ہیں، صورت کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف شراب کی بوتل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بوتل کو چھینا، ہاتھ میں لیا، کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو وہ شہد بناتی گئی تھی۔ بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو اللہ نے شراب کو شہد بنا دیا۔ بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی، اللہ نے شراب کو شہد بنا دیا۔ یہ گنہگار بندہ، یہ سیاہکار بندہ، یہ بدعمل بندہ اگر اللہ سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو احد جان کر، سمجھ جان کر، رات کی تنہائی میں صرف خدا سے خوف آتے ہوئے توبہ کرے تو کیا اللہ سیاہ دل کو پاک نہیں کرے گا؟ تو اللہ سیاہ دل کو لائق نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نیت لے کے جانا، کچھ ارادہ لے کے جانا، کچھ عزم لے کے جانا۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے، ایسے ہی نہیں آ گئے۔ مولانا روزانہ فون کرتے تھے، 2 مہینے ہو گئے، روزانہ رابطے میں رہتے تھے، آئیں گے ارادہ مضبوط ہوتا۔ ان کو دعا ان کو دعا، ان کی فکروں نے یہاں تک پہنچایا، ان کی محنت نے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ کا دھیانہ مفید ثابت ہو جائے۔ اللہ کرے بستی والے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، سہاگنے بھی توبہ کرے، بیوائیں بھی توبہ کرے، پردہ نشین خواتین بھی توبہ کرے، بے پردہ پھرنے والی بھی توبہ کرے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے والی بھی توبہ کرے، غیر اللہ کو لبھانے کے لیے بنا سنگار کرنے والی بھی توبہ کرے۔ ہماری خواتین نیت کرے کہ انشاءاللہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار نہیں کریں گے، بناؤ سنگار نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے بناؤ سنگار صرف شوہر کا حق ہے، صرف شوہر کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت غیروں کو لبھانے کے لیے خوشبو لگاتی ہے، غیروں کو لبھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، وہ میدان محشر میں بروز قیامت کالے بادل کا ٹکڑا بنا کر پیش کی جائے گی، کالے بادل کا ٹکڑا بنا کر پیش کی جائے گی۔ مثل الرافلة في الزينة، مثل الرافلة في الزينة، مثل الرافلة في الزينة۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غیروں کو لبھانے کے لیے بناؤ سنگار کرنے والی، غیروں کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرنے والی میدان محشر میں کالے بادل کا ٹکڑا بنا کر پیش کی جائے گی۔ بناؤ سنگار صرف شوہر کا حق ہے، بناؤ سنگار میں زیادہ وقت دینا یہ جہالت کا کام ہے۔ نماز میں 5 منٹ، بناؤ سنگار میں 1 گھنٹہ۔ اللہ اگر ہماری خواتین سے، ہماری ماؤں بہنوں سے یہ فرما دے جاؤ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، صرف یہ جواب دو، صرف اس بات کا جواب دو، نماز میں 5 منٹ، بناؤ سنگار میں 1 گھنٹہ، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہماری خواتین سے، یہ ہم سے، یہ ہمارے اس مجمع سے
یہ ہمارے جوانوں سے، یہ ہمارے خطیبوں سے، یہ ہمارے اہل علم سے، یہ ہمارے ائمہ سے اللہ یہ فرما دے جاؤ میں نے معاف کیا، صرف موبائل کا حساب دے دو، نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، اچھی لگی ہو تو عمل کر دینا، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات بھلی لگی ہو یاد کر لینا، لکھ لینا، عمل کر لینا، تاکہ گنہگار خطیبوں کا بھی جنت میں داخلہ آسان ہو سکے۔ مجمع کو گنہگار سمجھ کر، جہنمی سمجھ کر، بے حیثیت سمجھ کر کوئی خطیب ایک جملہ نہیں کہتا۔ ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو خطیب مجمع کو فقیر فقیر ذلیل سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر بیان کرے گا، اللہ سب سے پہلے ایسے خطیب کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ دیکھو کچھ گاڑیاں بٹن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں کک سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، کچھ گاڑیوں میں دھکا لگانا پڑتا ہے۔ منشا کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ چاہت کیا ہے؟ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، سفر آسان ہو جائے، منزل آسان ہو جائے۔ ہماری منزل جنت ہے، ہمارے دادا آدم جنت سے بھیجے گئے تھے، ہم بھی جنت میں لوٹ کر جائیں گے۔ شرط یہ ہے ہم توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، گریہ‌وزاری کر لیں۔ آج اس مجمع کی کوئی بات، اس مجلس کی بھلی لگی ہو تو یاد کر لینا۔ کس چہرے پر پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھے گا، کس چہرے پر دفن ہوا اللہ پوچھیں گے، کس چہرے پر دنیا میں آیا اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر قبر میں دفن ہوا گیا اس کو اللہ ضرور پوچھے گا۔ چھوٹی سنتوں پر آؤ تاکہ اللہ بڑی سنتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ، من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرا سچا غلام بن کر میری سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ جم کر عمل کرے گا، وہ سنتیں جن کو معاشرہ ہلکے میں لے رہا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نبی کا باراتی بننا ہے تو نبی کے غلام بن کر بننا، نبی کا باراتی بن کے جنت میں جانا ہے تو نبی کا غلام بن کے قبر میں چلے جانا۔ نبی دھلا بنائے جائیں گے، سنت والے باراتی بن کے جنت میں ساتھ جائیں گے۔ انشاءاللہ میرا نبی دھلا بنے گا، نبی کے سچے غلام باراتی بنیں گے۔ اے اللہ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والوں سے جوڑ پیدا کرو، مدرسے والوں سے جوڑ پیدا کرو، قرآن والوں سے جوڑ پیدا کرو، انشاءاللہ دین آسان ہو جائے گا۔ نماز والوں سے جڑو گے تو نماز آسان ہوگی، قرآن والوں سے جڑو گے قرآن آسان ہوگا، سنت والوں سے جڑو گے سنت آسان ہوگی، شریعت والوں سے جڑو گے شریعت آسان ہوگی، سود بیاج والوں سے جڑو گے سود بیاج آسان ہوگا۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، کالی چمڑی والا بلال کالی کملی والے سے جڑا بارے کے نیارے بن گئے۔ کالی چمڑی والا بلال کالی کملی والے آمنہ کے چاند احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شان خدا معراج کے دلہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا تو بارے کے نیارے ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے بلال سے فرمایا، بلال ادھر آؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے بلال سے فرمایا، اے بلال بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہو۔ نہ چاہتے ہوئے بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھے، اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر کالی چمڑی والا بیت اللہ چھت پر، کالا ہونا عیب نہیں، گورا ہونا وہ بھی نہیں، اگر طلب ہے طلب، دین کی طلب، ایمان کی طلب، جنت کی طلب، اللہ کی رضا کی طلب، اللہ طالب بنا دے، اللہ طالب بنا دے، اللہ طالب بنا دے۔ تمام صحابہ مطاف میں ہیں اور یہ کالی چمڑی والا بلال بیت اللہ کی چھت پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة
سبحان اللہ بلال نے اذان کہی۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ بیت اللہ شریف کے بوسے لے رہے ہیں اور بیت اللہ شریف بلال کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں، نبی کے نام پہ بک جا، نبی کے نام پہ مٹ جا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ میرے نانا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نبی کے سچے عاشق تھے، پیارے عاشق تھے۔ اللہ اکبر، نانا پہلی بار مدینہ پاک گئے، نبی کی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، باہر نماز ادا فرمائی، باہر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پیش فرمایا۔ آپ کے خادم نے عرض کیا اندر چلے، فرمایا بے ادب ہوں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، خلاف ادب کوئی کام نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا جو آقا کے جتنے قریب ہیں وہ اتنے با ادب ہیں، جو آقا سے جتنا دور ہیں وہ اتنے بے ادب ہیں۔ نانا نے باہر نماز ادا فرمائی، باہر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ نانا جان کو بھکاری سمجھ کر، نانا جان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، نانا جان کے رونے دھونے کو دیکھ کر، آنسوؤں کی لڑیوں کو دیکھ کر ایک شخص یہ سمجھا یہ کوئی بھکاری ہے، بھیک منگا فقیر ہے۔ نانا جان کو بھکاری سمجھ کر اس شخص نے 1 ریال نانا جان کی جھولی میں ڈالا۔ نانا جان کے خادم نے اس سے کہا او بھائی ہلکے میں نہ لے، ہلکے میں نہ لے، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ ایشیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، ایشیا کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ نانا جان نے فرمایا ارے چپ ہو جا، تجھے بھکاری نہیں سمجھا، مجھے سمجھا، کیوں تجھے درد ہوا؟ اس نے مجھے بھکاری سمجھا، تجھے تو نہیں۔ نانا جان نے فرمایا ارے اس نے مجھے بھکاری سمجھا، ٹھیک ہے کس کے در کا بھکاری سمجھتا یہ تو دیکھ، نبی کے در کا بھکاری سمجھا، نبی کے در اقدس کا بھکاری سمجھا۔ نانا جان نے ریال ہاتھ میں اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے گنہگار بندے زکریا کو تیرے نبی کے در اقدس کا بھکاری سمجھ کر یہ ریال دے کر گیا، اے اللہ اس ریال کی لاج رکھ کر اس گنہگار کی مغفرت فرما دے، اس سیاہکار کی مغفرت فرما دے، اس دنیا دار کی مغفرت فرما دے، اس بے ادب کی مغفرت فرما دے، اس گستاخ کی مغفرت فرما دے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا اب یہ تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا اب یہ تماشا کر کے دیکھ، کر کے دین کر کے دیکھا، کر کے دنیا کر کے دیکھ، کر کے سنت کر کے دیکھا، کر کے فیشن کر کے دیکھ، کر کے مسواک کر کے دیکھا، کر کے سگریٹ کر کے دیکھ، کر کے نکاح کر کے دیکھا، کر کے زنا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دین کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دین کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ نہ جانے کب بلاوا جائے، موت کی تیاری کیجیے، آدھار کارڈ میں ڈیٹ چیک کیجیے، تاریخ پیدائش ہونے کی تاریخ جنازہ نہیں، کب دنیا میں آیا بتا سکتا ہوں، کب جاؤں گا نہیں بتا سکتا۔ میرے دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی آنے والا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا، لیکن دنیا کے جانے سے 9 دن پہلے بھی ڈاکٹر نہیں کہتا کہ 9 دن کے بعد ہی جانے والا ہے۔ بہت ممکن ہے اس مجمع میں کچھ لوگ وہ ہو کہ آنے والے رمضان کا سفر پر آئے گا، غفلت سے آگے بڑھیے، زندگی میں پورا دن لائیے، روز و شب کے میلے میں یہ غفلتوں میں ڈوبے لوگ بس یہی سمجھ بیٹھے ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ روز و شب کے میلے میں یہ غفلتوں میں ڈوبے لوگ، روز و شب کے میلے
یہ غفلتوں میں ڈوبے لوگ بس یہی سمجھ بیٹھے ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہر مہینے 24 گھنٹے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں۔ کوئی بھی جماعت کام کر رہی ہے 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا دیجیے۔ ایمان کمزور ہے، کوشش کریں گے مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ وہ بچہ جس کو ماں نے 7ویں مہینے میں جنم دیا ہو، جو کمزوری اس بچے میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ کمزوری ہمارے عقائد میں آ گئی، ہمارے ایمان میں آ گئی، ہمارے اعمال میں آ گئی۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بڑھانے کی بچانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات 4 مہینے اللہ کے راستے میں ضرور جانا، درخواست ہے ضرور جانا، فائدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی خواتین گھنٹوں سے بیٹھی ہیں، بہت سے آئے ہوئے آپ شوگر پیشنٹ ہیں، پیشاب کے تقاضے میں بیٹھے، اللہ جزائے اللہ جزائے اللہ صحت دے، اللہ قوت دے، اللہ شفا دے، اللہ اس دل سے پوری بستی میں پورے دل کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ جیتے جاگتے رہے، پھر بھی آئے ہیں واقعی دعوانا نہ بیچ میں دودھ پلایا نہ گرم پانی، ایسے میں اچھا ہی ہوتا ہے کہ ٹیپوٹ میں دودھ گرم رکھا رہے، بیچ میں وہ پلا دیا جائے، کیونکہ انسان ضعیف ہے، اللہ نے ضعیف پیدا کیا، ضعیف کو سہارا چاہیے، کبھی دودھ کا سہارا بن جائے گا۔ اللہ قبول فرمائے، درود پاک پڑھیں۔ کسی اللہ والے سے جوڑ پیدا کیجیے، فائدے میں رہیں گے۔ کسی اللہ والے سے جڑ جائیے، فائدے میں رہو۔ اپنا تعلق اللہ سے اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے جوڑو، آپ کا بھی تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ ہاتھ کا جوڑ کمزور ہو تو ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے، مضبوط اگر جوڑے تو بڑے سے بڑے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں کی مجلس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، مدینہ پاک کی رحمت کا نام سنیے، درود پڑھیے، دعا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، مدینہ پاک کی شان میں سلام سنیے۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افضل مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم سے افضل مدینے میں ہے۔ سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے، آؤ دربار آقا میں طاہر چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا پرینہ مدینے میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم سے افضل مدینے میں ہے۔ سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ ایپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں۔ پی کے جس کو دعائیں
زندگی کا قرینہ مدینے میں ایسی محبت مسلمان مدینے پاک سے کرتے ہیں. اگر ایسی محبت مسلمان نبی پاک سے کرنے لگے تو سارے مسئلے حل ہیں. مدینہ اصل نہیں، شاہ مدینہ اصل ہے. مدینہ تو جنگل تھا. نبی کی تشریف آوری سے نہ مدینہ منور ہوا، مشفع ہوا، مصفع ہوا، زادہ اللہ شرف و کرامہ ہوا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وبارك وسلم. يا هادي المذلين ويا ارحم المذنبين ومقبل عسرات العاسرين ارحم حق قدر القدر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين واجعلنا مع الاحياء المرحومين الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاتمت وإليك حكمت واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، ہماری ماؤں کو معاف فرما، ہماری بہنوں کو معاف فرما، ہماری بچیوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے پڑوس کو معاف فرما، ہمارے خطیبوں کو معاف فرما، ہمارے ائمہ کو معاف فرما. اللہ پوری پوری معافی نصیب فرما، اللہ پوری پوری معافی نصیب فرما. اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے. ہماری کشتی بھور میں آ گئی، ہماری کشتی بھور میں آ گئی. ہمارے جوان نشے میں چلے گئے، ہمارے جوان زناکاری میں چلے گئے، ہمارے جوان تاشقتوں میں چلے گئے، ہمارے جوان کھائے باڑ میں چلے گئے، ہمارے جوان برائیوں کے دلدل میں دھس گئے. اللہ دھسا ہوا خود نکل نہیں پاتا، اسے نکالا جاتا ہے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو نکال دے، ہمارے جوانوں کو اللہ بدیوں کے دلدل سے نکال دے، زنا کے سمندر سے نکال دے. اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے. پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دے، پورے عالم میں پوری شریعت کو زندہ فرما دے. اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے. بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما دے. اللہ جان میں، اللہ مال میں، اللہ ایمان میں، اللہ اعمال میں اللہ برکت مقدر فرما دے. اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، جلسہ کو قبول فرما لے، مدرسے کو قبول فرما لے، معلمین کو قبول فرما لے، متعلمین کو قبول فرما لے، معلمات کو قبول فرما لے، تعلیمات کو قبول فرما لے، مولانا ریاض صاحب کو قبول فرما لے، کمیٹی والوں کو قبول فرما لے. اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، بستی والوں کو قبول فرما لے، اللہ بستی والوں کو قبول فرما لے. اس جلسے کو بستی میں مکمل آنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے. اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ کچھ ساتھی چمڑا سے آئے انہیں قبول فرما لے، ہمارے مولانا کو قبول فرما لے، دائی بھائی کو قبول فرما لے. اللہ تمام مسائل کا حل فرما دے، تمام مسائل کا حل فرما دے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دے، پورے عالم میں پوری شریعت کو زندہ فرما دے. اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما دے. اللہ قرضوں کے شر سے بچا لے، خیروں کے شر سے بچا لے، پڑوس کے شر سے بچا لے، شریر کی شرارت سے بچا لے، بدین کے فتنے سے بچا لے، ظالم کے ظلم سے بچا لے، ساحر کے سحر سے بچا لے، ایک غریب آفت جنات سے بچا لے. اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما دے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، اللہ زبان آپ سے مانگ رہی ہے، اللہ دل
اللہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ دلوں کے بیتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب پر کرم فرما دے، دین کی نسبت پر اللہ بار بار آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ بار بار آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دین کی نسبت پر آنا آسان فرما دے، اللہ دنیا کی بے رغبتی عطا فرما دے، دنیا کی رغبت دلوں سے نکال کر، مال کی رغبت دلوں سے نکال کر اعمال کی رغبت عطا فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ جان میں، اللہ مال میں، اللہ ایمان میں، اللہ اعمال میں برکت مقدر فرما دے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، مکاتب کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دے، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما دے، ایک غریب کا ہمارے بڑوں میں اتفاق پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے، ایک پلیٹ فارم پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک غریبہ کا بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت پیدا فرما دے، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی محبت، بڑوں کی عظمت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے عارف بھائی کو بھی قبول فرما لے، یاسر بھائی کو بھی بیٹی عطا فرما دے، ابن حمدان کو صحت عطا فرما دے، ابو حمدان کو شفا عطا فرما دے، ہماری کمر میں بھی درد ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے بھی تمام مسائل کا حل فرما دے، ضروریات زندگی کا غیب سے تکفل فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ جو آئی ہوئی خواتین کو قبول فرما لے، آئی ہوئی ماؤں بہنوں کو قبول فرما لے، اللہ آئی ہوئی ماؤں بہنوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے مسائل کا حل فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے چلیں گے وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے میں جو پوری انتظام فرما دے، اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رو پیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راتے ہوئے دنیا کے ٹکرانے ہوئے، آنکھیں در پر تیرے اب ہاتھ پھیلانے ہوئے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، رحمت تو اپنے نامین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہم انی اسألک بما سألك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكمالك كشفت وجاء بكمالك وكشفت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے والد محترم کا فرمان تھا، جو آپ کے نام کی مغفرت فرمائے، آمین کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے، ایک مرتبہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ہمارے ماں باپ کو ضرور بخش دینا، اللہ کو جزا دے۔